السلام علیکم، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ والسلام علی من اتبع الہدی جناب۔ واہ جی، جی سر، ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی ٹھیک ہیں، آپ کے ہیڈ فون ٹھیک ہیں آج؟ ہیڈ فون صحیح ہیں۔ آپ اپنا تعارف ذرا کرائیں۔ کل آپ نے ہمیں بہت انتظار کرو۔ بہت معذرت کرتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ٹیکنیکل پرابلم تھا۔ جی تو بات شروع کریں۔ ذرا تعارف کرا دیں، آپ کون ہیں، اسم گرامی کہاں ہیں، کہاں سے کال کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، مصروفیت کیا آپ؟ غلام مصطفیٰ رضوی نام ہے میرا، جی لاہور سے تعلق ہے اور امام ہے۔ ٹھیک، امام مسجد ہے۔ تو کس موضوع پہ بات کو ہاں گفتگو کرنا چاہیں؟ بسم اللہ کریں۔ جس موضوع پہ آپ نے چیلنج دیا ہے، شیخین کا شیخین اسلام کے ثابت کر۔ ایمان پہ۔ جی جی جی، جی بسم اللہ بسم اللہ۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو دو تین باتیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جی سر۔ تاکہ وہ ہم معاملات طے کر لیں۔ ہوں۔ پہلی بات تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں گے؟ جی بالکل۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کہ کسی کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہے وہ کس پائے کی ہونی چاہیے بندے کے پاس؟ صحیح دلیل ہونی چاہیے، صحیح شرعی دلیل دلیل ہونی ہونی چاہیے۔ چاہیے، صحیح دلیل، شرعی دلیل، صحیح دلیل ہونی چاہیے جو اس کے کفر کو ثابت کرے، ایسی بات ہو جو شریعت نے اس کو کفر کہا ہو، اور پھر اس بات کو کی نسبت اس شخص کے ساتھ صحیح روایت، صحیح حدیث کے ساتھ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس سے کفر ثابت ہو جائے۔ وہ نہیں، میں جو یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ دلیل ظنی ہو یا قطعی ہو جس کے ذریعے آپ کسی کا کفر یا اسلام ثابت کریں گے؟ وہ دلیل دیکھیں میرے بھائی، وہ حجت ہونی چاہیے، جس چیز کو آپ حجت مانتے ہو۔ اگر آپ ظنی لوگوں یا نے، قطعی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عرض یہ ہے کہ آپ اگر ظن کو بہت سارے مواقع پہ حجت مانتے ہیں، اس پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خبر واحد ظنی ہے لیکن خبر واحد حجت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے اگر کسی تو اس چیز سے کو کیا آپ ثابت ہوگا؟ حجت مانتے ہیں تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یا شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا یا آپ اسے سمجھنا نہیں چاہ رہا، تو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ کفر اور اسلام جو ہے نا وہ ایک یقینی معاملہ ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی یقینی دلیل کی ضرورت ہے، جی یعنی بالکل، قطعی دلیل، دوسرے لفظوں جی میں قطعی دلیل سمجھتے ہیں؟ بالکل بالکل سمجھتے ہیں۔ اچھا، اور قطعی دلیل قرآن پاک کے حوالے سے اگر آیت پیش کریں گے اور یا حدیث پاک پیش کریں گے تو کون سی حدیث پاک جو ہے وہ قطعیت کے اوپر دلالت کرے گی؟ عرض آپ نے میری بات کو اچھی طرح سے نہیں سنا میرے بھائی۔ ہم نے کہا آپ کہ خبر جو واحد دلیل کی بات کر رہے ہیں، خبر واحد سے ظن ثابت ہوتا ہے آپ میری اور بات کفر جو ہے وہ یقینی بات معاملہ۔ نہ کاٹیں، بات سن لیں بھائی، پہلے بات سن لیں، سمجھنے کی کوشش کریں پھر رد کریں۔ عرض یہ ہے کہ جو دلیل لایا جاتا ہے وہ اہم یہ ہے کہ وہ حجت ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی چیز کو آپ نے اعتراف کیا، اگر وہ ظن بھی ہے تو حجت ہے، اور اس کی حجیت کی دلیل وہ قطعی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ظن معتبر کہتے ہیں، اصولیون کے معاملے میں ظن معتبر کہتے ہیں۔ اور پھر یہ باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں شیخین کے متعلق نقل کرتے ہیں وہ اخبار احاد نہیں ہیں، وہ ایسے اخبار مستفاضہ ہیں کہ کئی طرق سے وارد ہوئی ہیں۔ پھر آپ انہیں، چاہے وہ خبر واحد بھی ہو، اس کو آپ لوگ حجت مانتے ہو، اس کے رد کرنے والے کو دین سے خارج مانتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ دلیل کا صحت کا دوران کس پر ہے؟ دلیل کے صحت کا دوران حجیت پر ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ وہاں پہ ظن، اس معاملے میں ظن بھی حجت ہے، تو بالکل وہ حجت ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ قطعی ہونی چاہیے۔ تو آپ کی جو کوشش ہے وہ بالکل باطل ہے۔ بہت قطعی سارے ظنون معاملے ہیں، کے لیے ظنی دلیل، میری بات سنیں، قطعی اجازت، بہت سارے معاملات ہیں جن میں ظنون حجت ہے، ٹھیک ہے نا، اور احادیث آپ کے سب مظنون ہیں، آپ کا پوری شریعت ہی مظنون ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن شیخین کے متعلق جو باتیں ہم نقل کرتے ہیں، آپ کے صحیح ترین احادیث سے نقل کرتے ہیں، اور پھر وہ اکثر اس میں ایک خبر نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے اخبار ہوتے ہیں، تو لہذا یہ بالکل
اگر فی نفس ہی بھی وہ قطعی ہوتے ہیں، اگر قطعی نہ بھی ہوں کیونکہ وہ ان ظنون کو، ان اخبار کو آپ حجت مانتے ہیں، ان کی حجیت آپ پہ قطعی ہے، پھر بھی وہ بہرحال ان کی دلالت آخر میں قطع تک پہنچ جاتا ہے، یقین تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارا موقف ہے. میں بات کروں؟ بسم اللہ. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم حجت مانتے ہیں، ظنی دلیل کو حجت مانتے ہیں، لیکن ظنی دلیل کو ہم ظنی معاملے کے لیے حجت مانتے ہیں نا، اور جب معاملہ قطعیت کا ہو تو پھر اس کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے. تو کفر جو ہے، کفر اور اسلام کسی کا ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل ظنی کافی ہے یا اس کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے؟ اگر وہ حجت ہے، اگر وہ زن کو آپ حجت مانتے، وہ روایت ہے، اور آپ نے حجت تو آپ کا ہے وہ، لیکن وہ بھائی ظنی صاحب سن معاملے لو، کے لیے حجت ہے نا بھائی. بھائی سن آپ لو، ظن اور یقین میں فرق نہیں اگر کرتے. آپ کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر واحد حجت ہے، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ افعال اعمال میں ہو، ٹھیک ہے نا، اگر خبر صحیح ہے تو وہ حجت ہے. تو اگر اس سے آپ کی توحید اسی سے ثابت ہوتی ہے، یوم معاد کے اخبار پہ، یہ سب عقائد کی باتیں ہیں، یوم معاد کے احوال پہ آپ کس سے ثابت، اخبار سے ثابت کرتے ہو، اس میں وہاں نہیں کہتے خبر واحد ہے. یہ وہاں سب اخبار احاد سے تم استدلال کرتے ہو، ان اخبار احاد کو تم حجت مانتے ہو، تو یہاں اس معاملے میں بھی حجت ہے. پھر صرف یہ اخبار احاد اب نہیں ہے، اخبار احاد کو ان کے افعال مانتے اور ان ہیں. کی میری بات کرتوت، سنیں. مثلا ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ یقینی ہے کہ اس کی خلافت منسوس نہیں ہے، اور اس کی خلافت بدعت ہے، بدعتی جہنمی ہوتا ہے، یہ خبر واحد ہے. کہاں خبر واحد ہے بھائی؟ پہنچ گیا بھائی. میں ادھر ہی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حدیث پاک کوئی بھی پیش کرتے ہیں اس معاملے میں، تو آپ کو جو ہے وہ کون سی حدیث پاک پیش کریں گے؟ خبر واحد کے ذریعے ثابت کریں گے؟ خبر واحد کے ذریعے آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے بارے میں کچھ ثابت کریں گے؟ ہم آپ کے میں نے ابھی آپ جو مثال دی ہے نا بھائی، میں آپ کے لیے آسان کر دوں، میں ہم قطعیات سے ثابت کریں گے. مزید بولو. ٹھیک ہے، قطعیات سے ثابت. چلیں یہ بات ڈن ہوگی کہ آپ نے تو پھر اچھا اجازت دے دو تاکہ پہلے میں دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے. قطعیات سے ان کا عدم اسلام ثابت کروں، پھر اس کا رد کر دینا بھائی. ترتیب تو چلیں بحث کا ٹھیک یہی ہو گیا، ہوگا. یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کر قطعیات لیں، ثابت کریں گے، ظنیات نہیں پیش کریں گے. ٹھیک ہے. آپ اور ثابت کرو، کون سی شروع حدیث کر. جو ہے وہ کون سی حدیث قطعیت کے اوپر دلالت کرے گی؟ شروع کروں میں ان کا عدم اسلام میں ثابت کروں بھائی. کون سی حدیث پہلے آپ پیش کر دیں نا کہ میں حدیث مشہورہ پیش کروں گا، ٹھیک ہے، ایک حدیث حدیث تو نہیں ہے نا. متواترہ پیش کروں گا. جب آپ کہتے ہیں جب میں نے کہا میں قطعیات سے ثابت کروں گا تو بہت سارے دلائل پیش کریں گے نا. آپ صرف حدیث مشہورہ پیش کریں گے یا حدیث متواترہ پیش کریں گے؟ کیونکہ یہ دونوں قطعی ہیں. اس کے علاوہ جو اخبار احاد ہیں وہ آپ پیش نہیں کریں گے، یا قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت پیش کریں گے جو صریح الدلالت ہوگی؟ ابھی پیش کریں گے بھائی، اجازت میں. چلیں ٹھیک ہے. آپ اپنا دعویٰ پیش کریں کہ شیخین کے حوالے سے آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ شاباش، دعویٰ پیش کریں. دعویٰ تو آپ کو پتہ ہے، عدم اسلام سے خارج ہو گئے. اسلام سے خارج ہونا پورا کریں نا. کفر کا ہے، نفاق کا ہے، کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے. اچھا، ارتداد کا ہے. بالکل. اچھا، ارتداد کا آپ کا دعویٰ ہے، یعنی پہلے اسلام لائے، مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد پھر گئے. اس پہلے سے بھی اسلام ان کا نفاق کا اسلام تھا، بعد میں ان کے ایسے اعمال مرتد کسے ثابت ہو کہتے گئے. ہیں؟ او بھائی، ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد ایک بندہ مسلمان ہوا ہی نہیں، وہ کیسے مرتد ہو گیا؟ اچھی بات ہے. ابھی دیکھو بھائی صاحب، مجھے بات کرنے دو گے. پہلے دعویٰ کلیئر کر لیں. ارتداد کا دعویٰ ہے، نفاق کا دعویٰ ہے، یا کفر کا دعویٰ ہے؟ آپ دعویٰ کلیئر کریں، کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ کفر کا بھی ہے، نفاق کا بھی ہے، ارتداد کا بھی ہے. تینوں ہیں تو تینوں ثابت کریں گے. بالکل سب سے ثابت کریں پہلے کون سا ثابت کریں گے؟ جب میری مرضی، جس کو ثابت کروں، ایک کو بھی ثابت کروں کافی ہے. نہیں، آپ اس کو طے کریں نا. ایک کو بھی آپ کفر ثابت کو کروں نا. ثابت کریں گے، نفاق اور کو بھائی ثابت کریں گے، میری مرضی، میں جس کو پہلے ثابت کروں. آپ مجھے 10 منٹ دے دینا، مجھے 10 منٹ میں اپنے دلیل پیش کروں گا، پھر آپ میں رد کر آپ دینا. کو 10 منٹ دوں گا، لیکن پہلے آپ چیزیں طے کر لیں. آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں. ہم کفر ان کا ثابت کریں گے؟ چاہے میں دیکھو بھائی، میں چاہے ان کا نفاق ثابت کر دوں، چاہے ان کا کفر نہیں، ثابت، تینوں میں سے ایک پہلے بتاؤ. جب تک آپ میری بتاؤ گے مرضی نہیں، آپ بھائی، کیسے آگے چلو گے؟ میری مرضی، میں جس کو ثابت کروں. ارتداد ثابت کرو گے کہ نفاق ثابت کرو گے کہ کفر ثابت کرو گے؟ میری بتاؤ. مرضی، میں جس کو ثابت کروں میرے بھائی. تو آپ کی کیوں مرضی ہے؟
بھائی کفر میں اور بھائی یہ ثابت کرنا موضوع ہے، کروں ہم نا. موضوع طے کر رہے ہیں، آپ نے مناظرے ارتداد کا بھی چیلنج کفر ہے، لیا، موضوع بغیر نفاق موضوع بھی کے کوئی کفر ہے، مناظرہ نہیں ہوتا. آپ کفر کہتے بھی ہیں میں کفر ہے. دلیل ثابت کروں. بھائی صاحب پہلے موضوع طے کریں نا، یہ موضوع کا حصہ ہے، بتائیں آپ کیا ثابت کریں گے. میں ان کا عدم اسلام ثابت کروں گا. عدم اسلام چاہے ارتداد ہو، عدم چاہے نفاق ہو، چاہے اسلام کفر ہو. ہاں ان میں سے ایک کی تعین کر لیں، پھر ہم اس کے میں مطابق دلائل ضروری سنیں گے. میں آپ تائید کر لوں گا نا. جب میں شروع ہو جاؤں گا تو میں تینوں کی تین ثابت کر دوں گا. جب میں تینوں کی تین ثابت کر دوں گا، میں 10 منٹ میں تینوں کی تین ثابت کر دوں گا. ایک ہی دلیل سے ایک ہی تینوں کو دلیل سے ثابت تینوں کریں کے گے. تین ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. چلیں ٹھیک ہے، دلیل پیش کریں. چلیں اوکے پیش بھائی. کریں. میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا آپ نے بھائی، ٹھیک ہے. میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان کے صحیح ترین کتب میں، جن کا ان پہ اجماع ہے کہ یہ احادیث سب صحیح ہیں. اور یہ احادیث، اس کتاب کو، یہ بخاری کی کتاب کو، یہ قرآن کا بھائی کہتے ہیں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 818 میں ملاحظہ فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. یہ حدیث نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 4625 ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ ہے کہ روز قیامت جب ہو جائے گا، الا وانه یجاء برجال من امتی یؤخذ بهم ذات الشمال، میرے امت کے کچھ لوگ مردوں کو لایا جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. اچھا، فاقول یا رب اصحابی، تو میں اللہ سے عرض کروں گا کہ یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا، انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ دنیا سے گئے ہیں، اس آپ کے دنیا سے جاتے ہی یہ لوگ اپنے دین سے مرتد ہو گئے ہیں. تو اس حدیث شریف میں بہت واضح انداز میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے کچھ صحابہ ہیں جہنمی ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کے عنوان سے ہی پکارا ہے. اور یہ مرتد ہوں گے، روز قیامت مرتد میں محشور ہوں گے. ان کا وجہ ارتداد، دین میں بدعت داخل کرنا ہوگا. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ ایک حدیث نہیں، بہت سارے احادیث ہیں. یہ کتاب الفتن ہے، یہ خبر متواتر ہے. آپ نہیں کہنا کہ یہ خبر احاد میں نے پیش کیا. انا فرطکم علی الحوض لیرفعن الی رجال منکم حتی اذا اہویت لاناولهم اختلجوا دونی فاقول ای رب اصحابی فیقول لا تدری ما احدث بعدک. روز قیامت وہی بات کہ جہنم لے کے جائیں گے صحابہ، میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ یہ کیا ہیں، انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. مزید ملاحظہ فرمائیے، پھر اگلے سند کے ساتھ باب الحوض میں بہت سارے احادیث ہیں، اسی عنوان کے ساتھ بہت سارے احادیث ہیں. میں ان احادیث کو ایک ایک کو نہیں پڑھتا. انس سے روایت ہے، سہل بن سعد سے روایت ہے، ابی سعید خدری سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے. یا رب اصحابی فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک انہم ارتدوا علی ادبارہم. تو یہ صحابہ کرام یہ مرتد ہوں گے. وجہ ارتداد کیا ہوگا کہ دین میں انہوں نے بدعت داخل کی ہوگی. کب بدعت داخل کی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً وفات کے بعد. انہم ارتدوا علی اعقابہم القہقرہ، آپ کے جانے کے بعد یہ مرتد ہو گئے. اچھا، اور یہ صحابی بھی ہیں. جب یہ بات ایک طرف سے ثابت ہو گئی میرے محترم ناظرین، دوسری طرف سے یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت ہی بدعت ہے، عمر کی خلافت بھی بدعت ہے. اور بھائی یہ تو یقینی ہے کہ یہ خلیفہ بن گئے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے امامت سنبھالا ہے مسلمانوں کا. اب ان کے امامت کے کوئی نص ہے؟ یہ خود کہتے ہیں ان کے امامت کا کوئی نص نہیں ہے. متعدد احادیث، متواتر احادیث سے میں ثابت کروں گا کہ ان کے امامت کا کوئی نص نہیں ہے. ان کے اعلام کے اعترافات سے میں ثابت کروں گا کہ ان کے کوئی نص نہیں ہے. محترم ناظرین، متعدد احادیث جب ایک ہی موضوع پہ اتفاق کرتے ہیں تو وہ مطلب متواتر بن جاتی ہے، یقینی بن جاتی ہے، پھر مظنون بھی نہیں رہتا. کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہ ہے صفحہ نمبر 451، حدیث نمبر 3668. ابو ثقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر نے کہا کہ ہم امراء ہیں وانتم الوزراء، ہم امیر بنیں گے، آپ ہمارے مشیر بنے. ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا. دلیل کیا ہے ابو بکر؟ یہ قریش خلیفہ بن جائے. کہتا ہے خلیفہ قریش جو ہے عرب کا
عرب کا وسط ہے، عرب کا دل ہے، عربوں کا دل ہے. حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. کہتا ہے اس لیے ہمیں خلیفہ بناؤ کہ ہم قریش میں سے ہیں. قریش جو ہے عرب الناس ہے، سب عربوں سے زیادہ عرب ہے، عربیت میں سب سے خالص ہے. حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے. پھر فبائی عمر و ابا عبیدہ، جاؤ ابھی عمر سے یا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو، یہ دونوں قریشی ہیں. اگر ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہوتی تو یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم میرے سے اس لیے خلاف بیعت کرو کہ میں قریشی ہوں، یا تم مجھ سے نہیں، ابو بکر یا عمر سے یا ابو عبیدہ جراح سے تم جا کے بیعت کر لینا. پھر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، کتاب بخاری میں صفحہ نمبر 1275 میں ایک حدیث نہیں، دو حدیث، تین احادیث ہیں یہاں پر. باب الاستخلاف میں، یہاں پر باب الاستخلاف میں حدیث نمبر 7218 میں قیل لعمر الا تستخلف، عمر سے کہا گیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بناتے، اپنا جانشین بنائیں گے. فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اگر میں کسی کو خلیفہ اپنا بناؤں تو مجھ سے پہلے جو مجھ سے بہتر تھا اس نے مجھے خلیفہ بنایا. وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مِنِّي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ دو حدیث ہو گئے نا، او بھائی یہ دو حدیث ہو گئے نہیں ہوگا؟ ابو بکر کی خلافت کی کوئی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس روایت کو دیکھ لیجئے، صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ ایک سے زیادہ سند ہے اس کے پاس، مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی. مسلم چاپ دار الفکر، باب الاستخلافی و ترکہی، اس میں ایک حدیث اور دوسری حدیث، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی مزید اسانید ہیں اس کے، وہ اسی باب میں مسلم میں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد قاضی عیاض فی شرح مسلم جلد نمبر 6 سنہ 1998 میں فرماتے ہیں وفی حجت بینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ینص علی خلافت ابی بکر، اس بات میں کہ عمر نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، اس میں حجت واضحہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. وہو مذہب اہل السنت والجماعہ، اور یہ اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے. بس مسئلہ یقینی ہے میرے بھائی، دیکھو قطعی ہے، ظنی نہیں ہے. کہہ دینا کہ یہ تمہارا مذہب ہے، یہی ہے. صحیح مسلم بشرح النووی، یحییٰ بن شرف النووی کا جو شرح مسلم پر، الجزء الثانی عشر، اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی الى آخرہ. في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. اور بھائی ایک مطلب جو اجماعی ہے، یقینی ہے یا نہیں ہے؟ قطعی ہے، جو اجماع ہے سب کا یہی عقیدہ ہے. میں ظنیات سے دلیل نہیں لا رہا، یقینیات سے دلیل لا رہا ہوں. اور احادیث کے بھی کئی اسانید اخبار احاد نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، جزء اول، اس کے مقدمے میں ضیاء مقدسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صحیح احادیث جمع کی ہیں. اچھا، اس میں جو حدیث ہے وہ صفحہ نمبر 88 میں حدیث نمبر 12 ہے. اس میں ابو بکر کہتے ہیں کہ اے کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے ہوتے. ایک سوال یہ، فوددت انی کنت سألت فی من هذا الامر فلا ينازعه اہلہ، کاش میں پوچھ لیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے، تاکہ اس پہ کوئی نزاع نہ ہوتا. تو اس پہ بھی واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص وص کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں هذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث حسن ہے. اچھا، غایت المرام فی علم الکلام لسیف العامدی، واما صفحہ نمبر 276، وأما معتقد أهل الحق من أهل السنة وأصحاب الحديث فهو أن التعيين غير ثابت بالنص بل بالاختيار. ہمارا عقیدہ یہی، عقیدہ ظنی ہوتا ہے یا قطعی ہوتا ہے؟ شیخ صاحب، اوے لاہور والے، رضوی صاحب، عقیدہ آپ کا، یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تعیین غیر ثابت بالنص، ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا اجماع. الحسام المسلوم على منتقصي أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي. وقد انعقد الإجماع على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص لأمتي على استخلاف أحد معين. کہتا ہمارا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے، نہ ابو بکر نہ عمر، کسی کے خلافت پہ کوئی نص نہیں.
تو عزیزو ایک مطلب ثابت ہے، متواتر احادیث سے میں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے وفات کے بعد کچھ صحابہ مرتد ہو جائیں گے، ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے، روز قیامت وہ لائے جائیں گے، سیدھے جہنم لے کے جائے جائیں گے، پیغمبر کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اللہ کہیں گا کہ انہوں نے، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، یہ تو آپ کے وفات کے فوراً بعد مرتد ہو گئے۔ تو وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے۔ ابو بکر خود چیخ کے چلا رہا ہے کہ میرے خلافت پہ نص نہیں ہے، تمہارا اجماع ہے کہ اس کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، عمر کے خلافت پہ کوئی نص، یعنی ان کی خلافت ہی بدعت ہے۔ خلافت اگر نص نہیں ہے تو اللہ کی جانب سے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور یہ اس کو کہتے ہی ہیں کفر، اس کو کہتے ہی کفر ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ صاحب بدعت کافر ہوتا ہے، صاحب بدعت کافر ہوتا ہے، یہ قرآن کے متعدد آیات میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 485 میں سورہ شورى میں آیہ نمبر ہے 21، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ جو شخص دین میں ایک ایسی بات کی تشریح کر دے جس کا اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہے، اس کا مطلب ہے ہم لهم شرکاء، کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ اور بھی اللہ ہے؟ ان کے پاس یہ مشرک ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر روز جزا کی بات نہ ہوتی تو میں ان پہ عذاب نازل کر لیتا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور بھائی قرآن یقینی ہے یا یہ بھی ظنی ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہ کرے وہ کافر ہے۔ ابو بکر کی خلافت ما انزل اللہ نہیں ہے، ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا ہے، پر اس نے اپنے بعد عمر کو بھی خلیفہ بنایا، تو دونوں دین سے ختم، خارج ہو گئے، عدم اسلام ثابت ہو گیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اس شخص سے ظالم تر کون ہے؟ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے یا اللہ پہ کذب افترا کرے، دین میں جو بدعت داخل کرتا ہے، جو کہتا ہے میں خلیفہ رسول ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، اس نے اللہ پہ افترا کیا، رسول پہ افترا کیا۔ اللہ نے فرمایا اس سے ظالم تر شخص کوئی نہیں ہے، اور یہ کہ آپ اللہ پہ افترا کریں یا قرآن کی آیات کی تکذیب کریں برابر ہے۔ قرآن کی آیات کی تکذیب سب جانتے ہیں کہ کفر ہے، تو پتہ چلا کہ آپ کے دونوں خلیفے بلکہ تینوں خلیفے ہیں، انہوں نے خلافت کا ادعا کیا ہے، خلافت ان کا منصوص نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے، یہ لہٰذا یہ بدعتی ہیں، یہ کافر ہیں۔ ومن اظلم، سورہ مبارکہ میں عنکبوت میں، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اور بھائی اس سے زیادہ گناہگار کافر کون شخص ہے جو اللہ پہ افترا باندھتا ہے؟ کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو بہرحال میرے محترم ناظرین، میں نے یقینیات سے ثابت کر دیا، یقینیات سے ثابت کر دیا، یہ سب باتیں ان میں کوئی بات ظنی نہیں۔ ابو بکر نے خلافت سنبھالا ہے، یہ یقینی ہے، عمر نے خلافت سنبھالا ہے، یہ یقینی ہے، عثمان نے خلافت سنبھالا ہے، یہ یقینی ہے۔ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، یہ یقینی ہے، میں نے متواتر سے بتا دیا، ان کا اجماع اسی بات پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر کی عمر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، میں نے تواتر سے ثابت کر دیا، ان کا اجماع اسی مسئلے پر ہے۔ جب ان کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے تو اسی بدعت اسی کو کہتے ہیں، جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، ان لوگوں نے اس کو، یہ لوگوں نے اپنا خلیفہ کہتے ہیں۔ تو پتہ ہے یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے دونوں بلکہ تینوں خلیفہ دین سے خارج ہیں۔ میری بات ختم ہے، اب جواب دے دو۔ رضوی صاحب آپ کی باری ہے، یہ مطالعہ کر رہا ہے بھائی، کاٹ کے بھاگ گیا رضوی کاٹ کے بھاگ گیا۔ اور رضوی صاحب میں نے بہت جلدی بات کی ہے، میں نے بہت ہی مختصر بات کیا۔ ہاں رضوی صاحب آ گئے، میری باتیں سن رہے تھے آپ یا کتاب مطالعہ فرما رہے تھے؟ مائک اپنا کھول دیں بھائی، مائک اپنا کھول دیں۔ یہ آپ کے آپریٹر نے مجھے یہاں سے خارج کر دیا تھا۔ آپریٹر آپ کو خارج نہیں کرتا، آپ خود شاید خارج ابھی ہو جائیں۔ میں اچھا میری بات سنو،
میری آپ بات نے سنو، میری دو باتیں تین سنی باتیں، ہے، ایک تو میرے باتوں کے وقت یہ کتاب پڑھ رہے تھے بھائی، ابھی میں نے کیونکہ میری آپ کی باتیں ان کو باتیں سمجھ ساری نہیں سنی، آئی نا، او بھائی کیوں؟ میں آپ کی ساری باتوں کا اور جواب بھائی دیتا ہوں، میرا ادھر آپ سے میری طرف دیکھ، گلایہ سن لے، اور میری ادھر گلایہ آپ سے دیکھ، میں سن لے، آپ کی باتوں میرا کا گلایہ آپ جواب سن لو دیتا ہوں، پہلے، میں نے ساری باتیں ان دو کانوں سے گلایہ سنی سن لو ہیں، میرا، اور گلایہ میں سن نے لو، تمہاری گلایہ شکوہ سن لو بھائی. میں نے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا کہ میں جب بات کر رہا تھا آپ کتاب کھول کے کتابیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے میں نا؟ حوالے دیکھ رہا تھا، جو تم آپ حوالے دے رہے تھے میں وہ آپ کے یہ میں حوالے جب میں کتاب سے میں دکھا رہا تھا آپ کے سامنے، حوالے جب میں دکھا رہا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ جو میں دکھا رہا ہوں اس کو دیکھ لیتے نا، وہ تو آپ دیکھ نہیں رہتے. میں ادھر سے جو دیکھوں آدمی گا، میرے جو پاس آدمی سے پڑھ بہن رہا ہو، ہوتا ہے، جو آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے میں وہ بولنے سارے والے کی جواب بات نہیں دوں گا، سمجھتا، وہ بولنے والے کی بات نہیں میں وہ سمجھتا. دوں گا، میں جواب دیتا ہوں، آپ ابھی جواب سنو. اگر آپ میں کو نے آپ سمجھ کی نہیں ساری آئی تو میں باتیں چپ کر دوبارہ کے سنی تکرار ہیں، کروں. آپ میری باتیں سنو. میں نے آپ کی باتیں سنی یا میری بات سنو؟ نہیں سنی آپ نے، اچھی طرح سے نہیں سنی آپ نے. میں نے سنی ہے. سب میں لوگوں جواب نے دے رہا دیکھا ہوں کہ نا آپ پڑھ رہے او تھے. بھائی چپ آپ تو کرو نا، میں جواب دوں گا نا، جو آپ نے باتیں کی میں اس کا جواب دیتا ہوں. وہ آپ کا ظن ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے باتیں کی ہیں ساری چلیں بس دلائل کا میں جواب دیتا ہوں. سنو توجہ سے، دلائل سے میں جواب آپ کی دیں. بات کے دوران نہیں بولا، آپ نے نہیں بولی، چپ کر کے اوکے، میری بات سننی ہے. سن لیں، جتنی سن دیر میں رہے ہیں. بات کروں گا آپ نے میری بات سننی. موضوع سے خارج نہیں ہونا بھائی، جیسے میں موضوع سے خارج نہیں ہونا، آپ نے موضوع سے نہیں خارج ہونا، میری ہی دلائل ابھی پہ تو بات پتا کرنی ہے. چلتا ہے نا کون موضوع سے خارج ہوا ہے کون نہیں ہوا. معزز صاحب میں موضوع سے توجہ خارج ہوا فرمائیں. تھا، میں موضوع سے خارج ہوا تھا. چپ کر میری بات سن، میں کر رہا ہوں نا، چپ کر جا. نہیں میں تمہاری نہیں نہیں، بات کے درمیان نہیں بولا، بے ادبی نہیں میں کرنا، نہیں بولا، تم نے نہیں بولنا. بے ادبی نہیں تم کرنا، نے جو اپنی بات کی ہے میں نے چپ بے کر کے سنی ادبی ہے، نہیں اب چپ کرنا، کر کے سنو. بے میری ادبی نہیں بات کرنا. چپ کر کے نہیں سنو. بولو چپ کر، اس طرح اس لہجے سے میری بات نہ بات کریں مجھ سے. تم چپ کرو. میری بات بے میری ادبی بات نہ سنو. کرو، گستاخی نہ کرو. جب تم بات کر رہے تھے میں بولا تھا درمیان میں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بولا ہے کچھ، میں نے آپ سے انہوں نے کچھ بولا تھا، میں نے آپ اعتراض کیا چپ ان کے کر کے جملے میری پر. بات سنیں. ٹھیک ہے میری بات سنیں توجہ. میں آپ سے معزز موضوع سے نہیں صاحب نکلا تھا، آپ نے موضوع سے نہیں نکلنا ہے، میں وارننگ دے رہا ہوں آپ میں کو. ابھی بتاتا ہوں کون موضوع سے نکلا کون نہیں نکلا. میں موضوع سے نکل گیا تھا، میں موضوع سے نکل گیا تھا ہاں ابھی. نکل گیا تھے آپ موضوع سے، میں بتاتا ہوں کیسے نہیں، میں بتاتا ہوں نا. میں نے کیا اور وہ اجنبی تو بات صحیح، کیا، میں نے میں موضوع سے کیا بتاتا ہوں اجنبی نا. بات کیا. او بھائی تو سن تو لے، تیری بات میں نے چپ کر کے سنی ہے، تو کیوں بیچ میں بول رہے ہو؟ تو کہہ دینا، جب ایک شخص پہ بہتان لگا رہے ہو کہ آپ موضوع سے نکل گئے تھے تو بتاؤ نا، میں نے کیا بات کی ہے موضوع تو سے میں باہر. بتاتا ہوں کہاں نکلے تھے، مجھے ہاں بولنے دو بولیں، گے تو بتاؤں گا نا. بولیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے اب میوٹ نہیں کرنا، آپ کا جو آپریٹر ہے مجھے بار بار میوٹ کرتا ہے. میں کیوں دوسری میوٹ بات کروں؟ یہ آپ نے میری ہمارا یہ بات کام کے نہیں ہوتا درمیان کسی کو بولنا میوٹ نہیں. کرنا. مجھے سوال کا جواب مجھے دے دو، میں بولنا کب نہیں موضوع سے ہے. نکل گیا تھا، جواب دے دینا اس کا. میں دے دیتا ہوں. معزز صاحب یہ توجہ فرمائیں، موضوع یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا کفر، ارتداد اور نفاق. ان موصوف نے کہا تھا کہ میں تینوں کو ایک ہی دلیل سے ثابت کروں گا. اچھا پھر جب انہوں نے ثابت، وہ جو پہلی انہوں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ کچھ اصحاب کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا تو خالق کائنات سے محبوب علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں. اب وہاں پہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا صدیق اکبر کا نام ہے، وہاں پہ فاروق اعظم کا نام ہے؟ اگر وہاں پہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نام نہیں ہے تم کیسے استدلال کر سکتے ہو کہ اس حدیث سے مراد فاروق اعظم اور صدیق اکبر ہے؟ نمبر ایک بات. اب میری ساری باتیں سن لو پھر اپنی ٹرن میں اس کا جواب دینا. اب دوسری بات پہ آ جاؤ. ہمارا موضوع تھا ارتداد، نفاق اور کفر. آپ نے اس کے بعد جتنے بھی دلائل دیے ہیں وہ سارے کے سارے خلافت پہ دیے ہیں. خلافت ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ کی خلافت کے اوپر ناس ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. ہمارا اس کے اوپر ابھی بات نہیں ہے کہ خلافت منسوس ہے یا منسوس نہیں ہے، یہ تو ہماری بات ہوئی نہیں، یہ میں نے بات کی نہیں. ہمارا ان کے اسلام اور کفر کے حوالے سے بات ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ جتنے دلائل دیتے وہ سب اس بات کے اوپر دلالت کرتے کہ وہ اپنے اسلام سے نکل چکے تھے. آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے کے اوپر آپ نے ایک دلیل بھی نہیں دی، اور جو آپ نے دلیل دی ہے اس میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نہ کوئی نام ہے، نہ ان کی طرف کوئی اشارہ ہے، نہ کوئی اور نام ہے. آپ معزز صاحب میری طرف آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام یہ دونوں اس حال میں تھے اور اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا. توجہ فرمائیں. قرآن پاک کے اندر جہاں اللہ رب میرے باتوں العزت کا نے جواب یہی ہے.
سورہ فتح میں، سورہ فتح کے اندر میری چپ کر کے بات سنیں، میں نے آپ کی باتوں کے اندر نہیں بولا، آپ نے جو مرضی دلائل دیے میں نے چپ کر کے سنے. اب موضوع سے نکل گئے نا، میرے دلائل پر رد کرو نا. میں نے جو دلیل دیا نا، آپ نے خلق مبس کی، آپ خلافت کی طرف چلے گئے. میں نے ان کی خلافت کی بات خلافت ہی نہیں ان کی. کے کفر کی دلیل ہے. خلافت بدعت ہے، صاحب بدعت کافر ہے. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات نہیں ہے. جس کی خلافت بدعت ہے وہ کافر ہے. جس کی خلافت بدعت ہے وہ کافر ہے. اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے. سورہ فتح پہ چلا گیا بھائی. دلیل مان لیا نا، مان لیا بھائی. اس کے پاس دلیل نہیں ہے. مان گیا بھائی. ان کی خلافت ان کے کفر کی دلیل ہے. تم اس کا رد کرو نا شیخ صاحب. تم اس بات کا شیخ صاحب اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. شیخ صاحب جو ہم نے کفر کی دلیل دیا ہے اس کو آپ نہیں سمجھے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ صاحب آپ نے خلق مبس کی ہے، آپ دوسری طرف چلے گئے. اب میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ تصحیح کریں. اب میں دوبارہ عرض کرتا ہوں اپنے الفاظ کو دوبارہ آپ توجہ دیں. دیکھیں قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے کہ صاحب بدعت کافر ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ صاحب بدعت کافر ہے. آپ سن لیں بھائی، سن لیں. بالکل بالکل صاحب بدعت کافر ہے. صاحب بدعت کافر. اگر صاحب بدعت کافر ہے تو مجھے بتائیں، مجھے یہ بات بتائیں مجھے بات کامل کرنے دو نا. مجھے 30 سیکنڈ دے دو. کہاں آپ نے زنجیر زنی کی ہے، 30 سیکنڈ دے دو. ہم ماتم کرنا بند کریں گے. تم ابو بکر کا اسلام انعقاد کیا ہے، جو کچھ بھی آپ کا تو سارا مذہب ہی بدعت کے اوپر کھڑا ہے. آپ کیسے بدعتی کو بھائی صاحب ماتم کرنا ہم بند کریں گے. تم ابو بکر عمر کا اسلام اس سوال کا جواب دے دو. دیکھو صاحب بدعت کافر ہے. ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یہ آپ کا اجماع ہے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا. اجازت دیں. ابو بکر عمر کی خلافت بدون نص ہے، یہ آپ کا اجماع ہے. ابو بکر اپنا اعتراف ہے، عمر کے اعترافات میں نے دکھا دیا. آپ لوگوں کا عقیدہ ہی یہی ہے. جب یہ ان کے خلاف تم نہیں کہنا کہ شیعہ جو ہے شیعہ ماتم کرتے ہیں، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے. شیعہ ماتم کرتے ہیں، میرے بات کا جواب دیں. ادھر دیکھو جی، ادھر انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر کوئی نص نہیں ہے. یہ میرے پاس بخاری شریف ہے اور باب الاستخلاف ہے. ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے 7217 حدیث نکال. حدیث طویل ہے تو میں اپنے محلے استشہاد پہ آتا ہوں. وہ خبر واحد ہے، میں خبر اپنے متواتر محلے استشہاد خبر واحد ہے متواتر. درمیان میں بات نہیں، میں نے سب اخبار متواتر دیا نا. میں دلیل دے رہا ہوں نا، مجھے بات آپ نے متواتر کی شرط رکھی ہے. آپ نے تواتر کی شرط رکھی ہے. حدیث پڑھو. میں نے وہ کفر اور اسلام کے لیے، خلافت کے لیے میں نے نہیں رکھی. وہ تو آپ نے تو میں نے ان کے عدم استخلاف کے لیے بھی میں نے متواتر حدیث دیا ہے. عدم استخلاف کے لیے میں نے متواتر قطعی حدیث دیا. تواتر حدیث. اچھا میری بات سنو. ویسے ادھر آپ بولتے ہو، ادھر حدیث پڑھو نا. حدیث کے بخاری سے ابو بکر کی خلافت ثابت کرو ابو بکر کی خلافت. میری بات سنو. نہ آپ کی بات کسی کو سمجھ آتی ہے، نہ میری بات کسی کو سمجھ آتی ہے. طریقہ کار اس کا یہ ہے، آپ ٹائمر لگا لو. میرا ادھر ٹائم لگا دو. میرے ٹائمر کا مشکل یہ ہے کہ آپ جب آپ کی مرضی ہے نا، آپ کو 10 منٹ دے دیں تو آپ موضوع سے نکل جائیں گے فوراً. آپ سورہ فتح میں چلے جائیں گے فلان. میری باتوں کا جواب نہیں دیں گے نا. آپ کی باری آئے، جب آپ کی باری آئے آپ بتا دینا کہ آپ بھائی صاحب آپ میں نے جو دلیل دیا نا، میں نے جو مقدمات دیے ہیں، میں نے جو مقدمات دیا اس کا رد کرو. 7 منٹ آپ بات کرو گے، 7 منٹ میں بات کروں گا. شاہ ٹائم لگا دو. لگاؤ ٹائم. بھائی صاحب 7 منٹ مجھے بالکل پتا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس 7 منٹ کو لے کر موضوع سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نا. آپ بسم اللہ کریں، موضوع پہ بات کریں. آپ نے میرے ٹائم کے اندر نہیں بولنا، میں آپ کے ٹائم کے اندر نہیں بولوں گا. بسم اللہ بات کو شروع کرنا. آپ کو آج پتا چلے گا مناظرہ کہتے کسے ہیں. آپ تو کبھی کسی فیکٹری والے کو لے کے آتے ہو، کبھی 10 سال کے بچے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے ہو. آپ کو آج میں بتاؤں گا مناظرہ کسے کہتے. ادھر میرا ٹائم لگاؤ، 7 منٹ کے اندر آپ نے بولنا نہیں ہے. چلو شاباش جلدی کرو. آپ موضوع سے نکل جائیں گے. میں نے 7 منٹ لگانا ہی ہے. آپ موضوع سے نکل جائیں گے. موضوع سے نہیں نکلیں گے چلیں پھر میرا شرط یہ ہے کہ اگر موضوع سے نکلے تو مجھے مداخلے کا حق ہے. موضوع سے نکل گئے تو مجھے مداخلے کا بتانا نا. آپ اپنی ٹرم میں بتا دینا. آپ تو شور ڈال دیتے ہو ویسے ہی.
آپ اپنے ٹرم میں بتا دینا کہ بھائی یہ آپ موضوع سے ہٹے ہو، یہ بات کرنی تھی، میں آپ کے اب بارے میں نہیں دیکھو، بولوں گا۔ آپ چلو اگر موضوع سے خارج باتیں بتا دیں تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا نا بھائی۔ میں نے جو نہیں ہٹوں گا دلائل، اپنے موضوع سے، ٹھیک آپ ہے، میں آپ بتائیں کو نا ٹائم تو میں نے لگائیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ بھائی صاحب کیوں میں ڈرتے ہیں؟ 7 منٹ ٹائم نہیں، لگانے سے کیوں 10 ڈرتے منٹ ہیں؟ لے لو اس شرط کے ساتھ کہ تم میں نے جو 7 باتیں کی منٹ، اس کا رد پیش کرو، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر کی ہاں خلافت، ٹھیک عمر ہے، کی خلافت، لگاؤ، عدم النص، اور یا جو میری بات کے درمیان نہیں بولنا، بدعتی میری کافر ہوتا بات ہے۔ کے بسم درمیان اللہ، نہیں 10 بولنا۔ منٹ لے لو، 10 منٹ لے لو بھائی، موضوع سے نہیں اچھا جی، نکلنا۔ توجہ فرمائیں ذرا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی۔ بخاری شریف ہے، باب الاستخلاف ہے، حدیث نمبر 7217، طویل حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فقال النبی، میں اس حدیث جہاں سے میں نے استدلال کرنا ہے میں اس مقام سے پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، پورا پڑھو، پورا پڑھو، پورا پڑھو۔ اچھا پورا پڑھ دیتے ہیں، پورا پڑھ دیتے ہیں۔ ہم۔ ہم سے بیان کیا، یحییٰ بن یحییٰ نے خبر دی ہمیں سلیمان بن بلال نے، اور وہ یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا قاسم بن محمد عربی کو، بھی وہ پڑھو، کہتے ہیں عربی کہ بھی پڑھو۔ حضرت عائشہ جیسے رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہائے میرا سر، یعنی آپ کے سر میں تکلیف تھی، درد تھی، تو آپ نے فرمایا ہائے میرا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کیوں ارشاد نہیں پڑھ رہا ہے؟ فرمایا، عربی نہیں پڑھنا آتا؟ اور مولوی صاحب آپ نے کہا آپ امام ہیں، عربی نہیں پڑھنا آتا؟ عربی پڑھو نا، اس کے بعد اردو پڑھو۔ پڑھتا ہوں۔ پڑھو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذاک لو کان فانا ذاکی، حی۔ ذاکی، ذاکی، عائشہ عورت ہے، ذاکی ہو جائے گی، ذاکا نہیں ہو جائے گا۔ یہاں ذاکا سے کیا مراد ہے؟ ذاکی، ذاکی کا حرف خطاب ہے، اچھا، مخاطب اگر مؤنث ہو تو کہیں گے ذاکی، ٹھیک ہے نا؟ ذاکی، یہ ذاکا ہے کیا، مجھے یہ بتاؤ آپ۔ ذا حرف، ذا اس میں اشارہ ہے، کاف حرف خطاب ہے، علماء جانتے ہیں اس بات کو۔ مخاطب اگر مؤنث ہے تو کاف مؤنث پڑھیں گے، ذاکی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ فاضل صاحب، لو کان وانا پڑھنا حی نہیں آتا۔ فاستغفروا لکی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ ہوا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہائے میرا سر، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ ہوا تو میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد آگے سے عرض کی کہ ہائے ہلاکت، اللہ کی قسم، عربی کیوں میرا نہیں تو پڑھنا؟ چھوڑ دی یہ عربی؟ گمان ہے عربی کہ ختم ہو گیا آپ کی؟ عربی پڑھو نا، آپ میری موت چاہتے ہیں۔ عربی پڑھو نا فاضل صاحب، عربی ختم ہے آپ کی، تیل ختم ہے، کیا ہوا؟ عربی واللہ پڑھو نا۔ انی لأظنک تحب موتی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں۔ ولو کان ذالک لظللت آخر یومک معرسا ببعض ازواجک، تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی بعض ازواج میں سے کسی کے پاس وقت گزاریں گے، یعنی اگر میں فوت ہو گئی تو آپ اپنی بعض ازواج میں سے کسی کے پاس چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بل انا رأساہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے تو خود تکلیف ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اپنی طبیعت خراب ہے۔ لقد ہممت، میں یہ چاہتا ہوں، یا آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، یا آپ نے فرمایا اردت، کہ میں یہ چاہتا ہوں، ان ارسلہ الی ابی بکر، کہ میں ارسلہ، ابو بکر کی ارسلہ، طرف پیغام ارسلہ نہیں بھیجوں ہے، اور ارسلہ۔ آپ کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں۔ فآہدہ، تو میں کیا کروں، میں ان سے، میں ابو بکر کو اپنا ولی عہد بنا دوں۔ کیوں؟ فرمایا این یقول القائلون، تاکہ کوئی کہنے والے کچھ نہ کہیں، یا کوئی تمنا کرنے والے تمنا نہ کرے۔ اچھا، پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثم قلت، تو پھر میں نے کہا کہ اللہ خود انکار کرے گا اور دور کرے گا، اور دور کریں گے مومن، یا اللہ دور کرے گا اور انکار کریں گے مومن۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں چاہتا ہوں کہ میں ابو بکر کو اور اس کے بیٹے کو بلاؤں اور ان دونوں کو بلا کے میں اپنا ولی عہد مقرر کر دوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے معاملہ برعکس ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی اور دعوی خلافت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا انکار کرے گا، مومنین بھی اس کا انکار کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو آپ کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو قبول کیا ہے، نہ مومنین نے کسی کو قبول کیا ہے۔ حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ نص موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھو بخاری شریف میں نے نص پیش کر دی ہے، اب بتاؤ یہ خلافت کے اوپر نص ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کے بتاؤ، حدیث کا جواب دو جی۔ تو میرے محترم ناظرین، اس روایت میں کوئی نص ابو بکر کی خلافت پہ نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، جیسے میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھایا ہے کہ عائشہ کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ اچھا ایک منٹ میں آپ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ذاکی لو کان وانا حی، اگر آپ مر جائیں اور میں زندہ ہوں تو میں آپ کے لیے استغفار کر لوں گا اور آپ کے لیے دعا کر لوں گا۔ اور اس کا راوی بھی خود عائشہ ہے۔ عائشہ نے کہا کہ واہ مصیبتہ، واللہ انی لاظنک تحب موتی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں۔ تو عائشہ نے خود اعتراف، یہ عائشہ کا قول یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے نفرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو اعتراف کر رہے ہیں۔ موضوع سے نہیں ہٹو، موضوع کے اوپر رہو۔ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں نا میں اسی کا ترجمہ کروں گا۔ آپ نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے نا، اب برداشت کرو۔ میری مرضی، میں حدیث کو پڑھ رہا ہوں بھائی۔ عائشہ یہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رئی ہے؟ عائشہ سچ کہہ رہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد دنیا سے پیغمبر کی جان چھوٹ جائے۔ اور عائشہ کہتی ہے وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، اور اگر میں مر گئی لَذَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، آپ فوراً اپنے کسی بیوی کے ساتھ جا کے وہاں پر کیا کریں گے؟ نئی بیوی کے ساتھ آپ بیاہ کریں گے اور آپ مجھے غم کا کوئی پرواہ نہیں۔ تو عائشہ کا بالکل اعتراف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، اور وہ سب روایات کے پیغمبروں سے محبت کرتے تھے وہ سب جھوٹ ہے۔ آگے چل، جو میں نے استدلال کیے وہاں تک چل، خلط مبس کیوں کرتے ہو؟ حدیث آپ نے انتخاب کیا، میں پڑھ رہا ہوں۔ اور بھائی میرے بات کے بیچ میں نہ بولو نا پلیز۔ موضوع سے کیوں نکلتے ہو آپ؟ اپنے موضوع پر پڑھنے دو بھائی، پڑھنے دو، وہی حدیث ہے، پڑھنے دو بھائی، بیچ میں نہ بولا کرو۔ اچھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل وانا راسا، میرے سر میں بھی درد ہے، لقد ہممت او اردت، میں نے ہمت کیا یا میں نے ارادہ کیا، چاہا کہ میں کسی کو بھیج دوں کہ ابو بکر آ جائے اور اس کا بیٹا آ جائے، فآحد، تاکہ میں اس کو وصیت بنا دوں، اب وصی کر دوں، تاکہ کوئی شخص ان یقول القائلون، تاکہ کوئی کہنے والے نہ کہ، میں صرف ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، ہمارا استدلال آئے گا کہ حدیث کیوں باطل ہے۔ او یتمنى المتمنون، تاکہ کوئی قائل یا کوئی تمنے کرنے والا جو ہے وہ خلافت کے متعلق نزاع نہ کرے ابو بکر کے ساتھ۔ ثم قلت، تو پھر میں نے ابو بکر کو نہیں بلایا، اس کے بیٹے کو نہیں بلایا، میں نے کہا کہ یأبى اللہ ويدفع المؤمنون، او یدفع اللہ ويأبى المؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ اور مؤمنین جو ہے اس بات کو رد کریں گے کہ کوئی دوسرا شخص خلافت کو مان لے، ابو بکر کے ساتھ خلافت کے مسئلے پہ نزاع کرے۔ میرے محترم ناظرین، یہ اس شخص کا دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نص ہے، یہ اس میں واضح ہے کہ پیغمبر، دیکھیں اگر یہ بات سچ ہوتی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا کہ ابو بکر کو اپنا وصی بنا لیتے، اس کس لیے؟ ان یقول القائلون ویتمنى المتمنون۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے شرط کیا رکھا تھا کہ انہوں نے خبر قطعی لانا ہے۔ یہ خبر کیا لے کے آئے؟ خبر انہوں نے ظنی لے کے آئے، نہیں لے کے آئے، خبر ظنی لے کے آئے نا۔ میں نے تو اپنے دلائل پہ جتنے لے کے آنے تھی، تو آپ کو تو مناظرے کے اصولوں کا نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے نا، جو آپ دوسروں کے لیے شرط رکھتے ہو اپنے لیے بھی وہ شرط ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابو بکر کو اور اس کے بیٹے کو بلانا چاہ رہا تھا، میرے سر میں درد ہے، تاکہ کوئی خلافت کے موضوع پہ کوئی نزاع نہ کرے اور کوئی اس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہ ہو۔
اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اس بات کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں، وہ ہمارا موقف ہے۔ یہ حدیث تو یہ بتا رہا ہے نا کہ پیغمبر نے کوئی نص نہیں کیا۔